الف لام میم محمد این علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. بے شک وہ انتہائی رحم والا ہے. ایک قصہ ہے. ایک ہاسپٹل میں تقریباً 93-94 برس کا ایک بزرگ زیر علاج تھا اور صحت یاب ہو گیا. وینٹیلیٹر پر رکھا گیا. وہاں سے اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ اختیار کیا اور رب العالمین نے اس کو صحت مند کر دیا. جب وہ ہاسپٹل سے وہ بزرگ جانے لگے تو حسب معمول ان کو ایک بل تھما دیا گیا جس پر وینٹیلیٹر کے چارجز تھے تقریباً 25,000 روپے ایک دن کے. ان بزرگوار نے وہ بل دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زار و قطار رونے لگا. ارد گرد جو اسٹاف کھڑا تھا، جو ڈاکٹرز تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ بابا جی آپ کے پاس اگر بل دینے کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ڈسکاؤنٹ کر دیں گے یا معاف کر دیں گے، بتائیے آپ کو پریشانی کیا ہے. تو ان بزرگوار نے بل کے اماؤنٹ پر پریشانی یا رونا نہ تھا ان کو، اس کی وجہ سے وہ رو نہیں رہے تھے. رو اس لیے رہے تھے کہ 93-94 برس کی عمر گزر گئی اور رب العالمین نے ہر ایک لمحے میں مجھے ایک نئی سانس عطا کی جس کا اس نے کبھی ہم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، مگر یہ لوگ جو ایک دن کی مصنوعی سانس کے لیے مجھ سے 25,000 روپے مانگ رہے ہیں. رو اس بات پہ رہا تھا کہ 94-93 سال تک میرے رب العالمین نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کی، مجھے سانس عطا کی، اس کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے، اور انہوں نے ایک دن کی مصنوعی سانس کے لیے مجھ سے 25,000 روپے کا تقاضا کیا. تو کیوں نہ ہم ہر لمحے ہر وقت رب تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. کئی ایسی چیزیں جو اس نے مفت میں عطا کی ہیں مگر ہم ناشکرے ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے. اتنی نعمتیں رب پاک نے عطا کی ہیں. ہم لوگ 2025 میں گزر رہے ہیں اور پاکستان کا بجٹ آ چکا ہے. اوورآل دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے. تو پچھلے دنوں کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، یقینی طور پر مہنگائی ہو گئی ہے. پھر جب ان چیزوں کا میں نے جائزہ لیا، اپنا ذاتی مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ مہنگائی کا سب سے بڑا سبب جھوٹ ہے. مثال کے طور پر میرا ایک موبائل ہے جو کہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے کسی دوست سے میں نے کہا،
اس کو بتلایا کہ یہ میرا موبائل بہت اچھا ہے، مگر چونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوست نے کسی اور بندے کو کہا کہ یار ایک موبائل ہے، اتنے کا ہے، اور دوسرے بندے نے تیسرے کو کہا جو موبائل کی قیمت میں نے بتائی سپوز کہ 15,000 روپے، اس نے اگلے بندے کو بتایا 15,500 روپے، اور اس بندے نے 15,500 کی حامی بھر لی اور مجھے 15,000 روپے دیے، اور دیتے وقت کہا کہ یار وہ شخص آئے گا، وہ آپ کو 15,500 روپے دے گا، جس میں سے 15,000 آپ رکھ لیجئے گا، باقی اماؤنٹ مجھے دیجئے گا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ یہ سچ کہتا کہ یار آپ کا موبائل میں نے 15,000 روپے میں بیچ دیا، فروخت کر دیا ہے، فلاں بندہ آئے گا آپ کو 15,000 روپے دے گا، تو میں خوشی سے ان 15,000 میں سے 4,000 روپے اس شخص کو دے دیتا، مگر اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح دیگر کاروبار میں بھی ایسے ہی ہے۔ خاص طور پہ ایک طبقے کے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ مجھے گھر پہ جو ہے نا یہ چیز ہی 25 روپے کی پڑی ہے، جبکہ وہ 10 روپے کی چیز ہے۔ اب وہ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے کسی فرد کو 24 روپے کی بیچی اور اس بندے نے اس کو واپس 25 روپے میں ان کو دے دیا۔ کاروبار اس طرح چل رہا ہے، جھوٹ پر مبنی چل رہا ہے۔ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولتے رہیں تو زندگی سب کے لیے آسان ہوگی، برکتیں ہوں گی۔ مگر شاید ہم لوگ توکل اللہ نہیں ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کے اوپر توکل نہیں کر پا رہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو ہمارے گھر کا جو راشن پانی بہت اچھا آئے گا۔ نہیں آئے گا، آ جائے گا مگر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے دشمن خود بنتے جا رہے ہیں۔ شارٹ کٹ۔ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو بخدا اتنی مہنگائی نہیں ہوگی۔ ہر کاروبار میں ایسا ہے، زمینداروں کے پاس بھی ایسے ہی ہے۔ ابھی زمیندار نے اپنے زمینوں پر بیج ڈالا ہی نہیں ہے تو بیچ میں آڑتی آ جاتا ہے اور کچی فصل جو ہے نا وہ اچھے پیسوں میں خرید لیتا ہے، ایڈوانس میں وہ فصل خرید لیتا ہے۔ ایک زمیندار ہے جس نے 1 ایکڑ میں 80,000 روپے کا بیج ڈالا ہے، اس کو ایک ہفتے کے اندر 30-35 ہزار روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں بیچے گا؟ مگر جو آڑتی خرید رہا ہے 1,10,000 میں 80,000 والی چیز، پھر وہ جا کے 1,50,000 روپے میں بیچے گا۔ سارا لین دین جھوٹ پر ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں سچ سکھاتا ہے، سچ بتلاتا ہے، اور سچ پر ہی ہمارا دین گامزن ہے۔ مگر افسوس کہ ہم سب کاروبار زندگی جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ جھوٹ ایک بیماری ہے، ایک وبال ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے زندگی آسان ہوگی۔ جھوٹ کب تک بولیں گے؟ جھوٹ میں مسئلے مسائل ہیں، زندگی پرابلم میں ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم جتنا عرصہ بھی اس دنیا میں ہیں سچ کے دامن کو نہ چھوڑیں، سچ بولیں۔ حالانکہ اس میں تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مگر اس کا رزلٹ بڑا شاندار ہے۔ صرف ایک سچ بولنے سے اس کا رزلٹ بہت شاندار ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں
سچ کا دامن نہ چھوڑیں، سچ بولیں، سچ بولیں اور سچ بولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ Alif Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.